امن و امان کی سچویشن کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے لشکر والے معاملے پہ خوب بیان بازی کی, گولہ باری کی اور تنقید کا نشانہ بنایا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے اور اب اس نے اپنی امن کمیٹیاں بنا لی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم بکھرے بکھرے دکھائی دیں گے نا, یہ محمود اچکزئی صاحب کو انہوں نے سجیسٹ کیا, تو ہماری کوئی مشترکہ حکمت عملی نہ ہوئی تو یہ سب ہوتا رہے گا. اب ہم پارلیمانی کردار کے لیے جوائنٹ اپوزیشن بنائیں گے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر. اس کا مطلب ہے روڈز پہ تو آنے والے نہیں ہیں مولانا. نہیں, ایک تو یہ مولانا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جس طریقے سے تجزیہ انہوں نے کیا. دوسرا انہوں نے کیا کہا, انہوں نے مجھے آپ کی یاد دلا دی, لیکن مجھے لگتا ہے وہ کسی اور کی بات کر رہے تھے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس کی بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چڑیا ہے. آئی پروٹیسٹ. کیوں مولانا نے چڑیا کا نام کیوں لیا؟ دیٹس رانگ. وہ اس طرح سے کنیکٹ ہوتا دکھائی دیتا ہے نا. آئی پروٹیسٹ. چڑا کہہ دیتے, کبوتر کہہ دیتے, چڑیا کہہ دیا, عقاب کہہ دیتے, کچھ بھی کہہ دیتے. اشارہ بھی تھا اور میری چڑیا استعمال کر رہے ہیں. مجھے بات انہوں نے شروع کی تو لگا ایسے جیسے آپ کی چڑیا کی بات کر رہے ہیں. آپ کی چڑیا تو نہیں ہے نا. ظاہر ہے میری چڑیا, تو یہ کیا بات ہوئی. آگے آئیے آپ. اچھا, تو میرا خیال ہے جو باقی چیزیں اگر میں بتاتی جاؤں گی تو آپ کہیں گے وہ بھی حقیقت ہے. کہ تو آپ کو کیسے پتہ میں کیا کہوں گا؟ جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی کے بہاف پہ کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے مولانا بھی ایک زیرک سیاستدان ہے. کس کے بہاف پہ کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا پولیٹیکل اسپیس کلیم کرنے والی آپ کی بات کہ پولیٹیکل فورسز بیہائنڈ دا سین, یہ نہ ہو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی کہہ رہی ہوں کہ ہم تو کسی قابل ہیں نہیں تو مولانا آپ ہی آئیں. نہیں اچھا ایسے نہیں ہے. اچھا ایسے نہیں ہے. اگر ایسے نہیں ہے تو تبھی بچاتا ہے, ادروائز نہیں ایسے نہیں ہے. مولانا اپنے لیے ایک اسپیس کریٹ کر رہے ہیں, مگر وہ یہ جو دو سیاسی جماعتیں ہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مولانا کو وہ اسپیس دیں. اور کیسے دے سکتے ہیں؟ دے آر دا مین اسٹریم پارٹیز. اچھا, ایکچولی انہوں نے ایک جلسے میں جس میں لشکر کی بات کی تھی وہ پنجاب میں ہی انہوں نے جلسہ کرتے ہوئے کی تھی, اور پھر جلسے کی اجازت بھی ظاہر ملی تھی ایسی بات کرنے کے لیے, تو کچھ شک شبہات ہوتے ہیں. لیکن کم از کم یہ تو واضح ہو گیا سیٹھی صاحب کہ اگر پی ٹی آئی کوئی اعلان کرتی ہے سڑکوں کو گرمانے کا, یا تحریک تحفظ آئین پاکستان موومنٹ, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی کردار ادا کریں گے. مولانا کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے یہی کہا تھا, میں نے کہا تھا یہ سڑکوں میں مولانا نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ. پارلیمنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں بنائیں اتحاد, لیٹس ڈسکس اٹ, لیٹس ڈو دس. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ ایک اپوزیشن, اسٹرانگ اپوزیشن. پی ٹی آئی کو جانا چاہیے نا پارلیمنٹ میں, وہاں جا کے یار حصہ تو لیں. جیسا بھی سسٹم ہے, جو بھی ہے, جب تک ہے تو آپ حصہ لیں اور اندر سے بات کریں جو بھی آپ نے بات کرنی ہے. اگر آپ نے اس کو اٹیک بھی کرنا ہے, ایروڈ بھی کرنا ہے, تو اندر بیٹھ کے کریں تاکہ پتہ تو چلے کہ یو اسٹل فالوئنگ دا رولس. یہ جو سڑکوں والی سیاست ہے نا, یہ کوئی بھی ریاست نہیں اجازت دے گی, اور ایسے حالات میں تو بالکل اجازت نہیں دے گی. اسی لیے ہم نے کل ایک اقدام بھی دیکھا جس پہ آپ نے تبصرہ بھی کیا, لیکن جو میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں, آپ نے بتا ہی دیا. میں آج میں نے ایک نئی خبر سنی ہے. کیا؟ کسی نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 کمپنیز 400-500 فوجی جو ہیں وہ پنڈی میں آ گئے ہیں اور آرٹیکل 245 لگ گیا ہے, تو آپ نے کہا کہ یہ تو پری ایمپٹیو ہے, تھوڑا سا اشارہ ہے ٹو پی ٹی آئی کہ آپ ہی نہ کریں, لانگ مارچ کریں گے تو پھر ہم یہاں تو یہ پہنچ گئے ہیں, یہاں پہنچ سکتے ہیں تو اور بھی آ جائیں گے. تو یہ میں نے تو اس نے کہا سر جی تسی کی گل کرتے پے ہو, یہ پیچھے ایک اور بھی گیم ہے. اچھا اور کی گیم ہے؟ اب لوگ گیمیں بنانی شروع کر دی لوگوں نے. کیا؟ میرا خیال ہے میں نہ ہی بات کروں. یہ کیا بات ہوئی, آپ نے سب کو کیوریس کر دیا انکلوڈنگ می. آپ اشارہ ہی دے دیں, سمجھدار سمجھ جائیں گے. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی میں ہے اڈیالہ, جی ہے نا, جی, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مئی 9 کی ملٹری ٹرائل کا شاید وقت آ گیا ہے, اور اس میں شاید خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو لے جائیں اور وہ شروع کر دیں. اور کیونکہ اڈیالہ میں خان صاحب ہیں, اور اگر ایسی چیز کرنی ہے تو سیکیورٹی کے لیے. تو مجھے آج یہ کسی نے کہا کہ سر جی وہ تو عمران خان کے خلاف نیا کیس جو رکا ہوا ہے, جنرل فیض کوئی ایک سپیس یہ والا کیس رہ گیا نا, جس کے اندر ظاہر ہے اگر ایسی کوئی چیز تھی تو پی ٹی آئی میں تو عمران خان ہی تھا نا بیہائنڈ دس, ادھر فیض تھا اور ادھر یہ. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اب یہ بھی ایک دھمکی ہے کہ عمران خان کو وہاں لے جایا جائے. میں نے کہا یار غلط بات ہے, مجھے یہ اس کی ریشنلٹی اور اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی.
میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز ہونے اس کے لیے اس کی ضرورت پڑے، آپ ضرورت یہ نہیں نہیں، سمجھتے؟ یہ نہیں ہونے جا رہی. اچھا، کیوں؟ اگر یہ ہونے جا رہی ہوتی تو یہ جو نقوی صاحب لگے ہوئے ہیں بیرسٹر صاحب کے ساتھ اور سارا کہ یہ تھوڑی سی ریلیف دی جائے خان کو، وہ جو کول ڈاؤن کر رہے ہیں، کول ڈاؤن کریں خان کو، اور ان کو سب کو کہیں کہ آپ اسمبلی میں آئیں اینڈ سو آن. ایک طرف یہ چل رہا ہے تو جب تک یہ فیل نہیں ہو جاتا اور بالکل کوئی چانس نہیں رہتی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن کے فرسٹ سٹیپس لیے جا سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ خان کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. مگر یہ بڑی سٹل طریقے سے یہ بات بھی باہر شاید تھوڑی بہت چل رہی ہے یا چلے گی. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک قسم کا جو ہے ڈرانے والی بات ہے، مگر آئی تھنک اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت نہیں ہے. لیکن دیکھیں مارکیٹ میں کتنی تھیریز چل پڑتی ہیں اس طرح کے کسی بھی اقدام کے بعد. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی پہ بھی سوالیہ نشان اپنی جگہ موجود ہے، لیکن درخواست لے کے حکومت بھی جا چکی ہے سپریم کورٹ، اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی کنٹیمپٹ کی درخواست دے دی ہے. اس میں بھی لوگ بہت سے تانے بانے ملا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور امیدیں بھی وابستہ کر لی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے ساتھ. دیکھنا یہ ہے کہ جو ستمبر ہے وہ کتنا ستمبر کس کے لیے ثابت ہوتا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. سلیم خان صاحب، سعودی عرب سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں آپ جیسے لوگ کوئی گروپ مل کر کوئی سسٹم آرڈر کا ایک سٹائل بنائے، پولیسنگ، عدلیہ اور انتظامیہ سب مل کے کوئی ایسا سسٹم بنا لے کہ لوگ پراپر طریقے سے اس ملک میں جی سکیں، جیسا کہ اسٹینڈرڈ ملکوں میں ہوتا ہے؟ معاشی معاملات بہت غریب لوگوں کے ہیں، وہ کچھ کسی حد تک حل ہو جائیں، پانی، بجلی، گیس، یہ سب معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں، لوگ کو کچھ روزگار ملے، سسٹم کام کرے، رشوت بدعنوانی ختم ہو سکے. اس بارے میں کوئی قانون بنایا جائے. عدلیہ میں بہت کرپشن ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے. پولیس کو عام آدمی کے تحفظ کا ذمہ دار بنایا جائے. اس بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اینگل وہ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی تنظیم بنایا جائے، کوئی سیاسی جماعت بنائی جائے، کوئی ادارہ بنایا جائے، ایسا سسٹم ہو کہ یار یہ سب ادارے آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں، کوئی ایک کمپلین نمبر ہو، کوئی کچھ ہو ایسا. ہائے 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 ہائے، آپ کا دکھ، آپ کی درد جو ہے میں سمجھ رہا ہوں. بھائی صاحب، میرے جیسے اور میرے سے بہت بہتر، زیادہ دیانتدار، زیادہ کمپیٹنٹ لوگ اس ملک میں بہت ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ کسی نہ کسی پوزیشن میں گورنمنٹ میں بھی ہیں. تو ایشو یہ نہیں ہے آف کمپیٹنس آف ٹیکنوکریٹس. وی ہیو سم آف دا بیسٹ ٹیکنوکریٹس. سم آف دیم آر ان گورنمنٹ، سم آف دیم آر ان دا بیوروکریسی. اس کے باوجود جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہی. تو اٹس ناٹ دس کویسچن ہے کہ یہ ان کے باوجود، ایکسپرٹس کے باوجود، گڈ ایڈوائس کے باوجود، اور جو لوگ اندر گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہر چیز، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، بٹ کوئی سن نہیں رہا، کوئی امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ سیاستدان ہیں آپ کے، اور باقی لوگ ہیں جو کہ ریاست کو چلاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ اس ملک، جو لوگ کہتے ہیں نا ایلیٹ کیپچر، ایلیٹ کیپچر، ایلیٹ کیپچر، یہ ایک حقیقت ہے. پہلے تو یہ ایک سلوگن تھا، لیفٹسٹ یہ بات کرتے تھے. اب تو رائٹسٹ لیفٹسٹ سارے مل کے یہی کہتے ہیں کہ دیر از ایلیٹ کیپچر. اور فورن کورسپونڈنٹس، فورن ایڈوائزرز، وہ بھی یہی کہتے ہیں. کتابیں لکھ دی انہوں نے پاکستان کی ایلیٹ کیپچر کے اوپر. تو اور وہ پھر کتابوں لکھنے کے بعد شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر بھی بن گئے. کیا وہ ساری ایڈوائس جو ہے وہ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکل جاتی ہے. کیونکہ یہ جو سارے پرابلمز ہیں نا جس کی طرف آپ نے توجہ دی ہے، یہ جو اس وقت ایلیٹ کیپچر ہے نا، اس کی وجہ سے ہے. ایلیٹ کیپچر کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو ساری ریسورسز ہیں انہوں نے کیپچر کر لی، اور یہ کوئی اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دینا چاہتے. دیٹ از ویئر وی آر. whether it is the civil military bureaucracy, whether it is the landlords, whether it is the politicians, whether it is the judges, whether it is the traders who don't pay taxes. So, this is the situation. یہ ایک کیک ہے، بنتا ہے وہ کیک، ریونیو آتی ہے، پھر خرچے جب کرنے پڑتے ہیں وہ کیک کی سلائسز جو ہیں یہ سب لے جاتے ہیں، عوام رہ جاتی ہے. تو یہاں تو یا تو آپ ایک ماؤ جیسا کوئی ریولوشن لے کے آئیں
جس کے ساتھ ساری ٹرانسفارمیشن ہو جائے، جسے چائنیز میں وہ کہتے تھے فان شین، سب چیز الٹی کر کے نا رکھ دیں، اور اتنا خون خرابہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے.